یقیناً محمد ابھی اسی شہر میں ہیں، ہر گلی دیکھو، دروازہ کھٹکھٹاؤ، ہر گھر کی تلاشی لو۔ جب کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش اور جستجو میں مکہ اور اطراف و جوانب کا چپا چپا چھان مارا، یقیناً محمد ابھی اسی شہر میں ہے، کوئی جگہ خالی نہ چھوڑو۔ مکہ کی گلی کوچوں سے لے کر ریگزار کے ذرے ذرے تک قریش کے شکاریوں نے کہیں جگہ نہ چھوڑی۔ انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے یہ ظالم اب اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ چکے تھے جہاں غار ثور کے اندھیرے میں کائنات کا سب سے بڑا نور صلی اللہ علیہ وسلم چھپا ہوا تھا۔ آخر میں یہ ظالم لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے، مگر دیکھو جہاں مکہ کے سورماؤں کی عقلیں ختم ہوتی وہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی۔ جس غار کے دہانے پر دشمن کھڑے تھے وہاں اللہ نے اپنی ایک کمزور ترین مخلوق کو پہرے پر بٹھا دیا تھا۔ ایک باریک سی مکڑی کا جالا اور ایک معصوم کبوتری کے انڈے۔ کفار مکہ آپس میں کہنے لگے، یہ جالا اور یہ انڈے گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں کوئی داخل نہیں ہوا۔ غار کے اندر خاموشی اتنی تھی کہ دشمنوں کی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ اٹھے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن اتنے قریب ہیں کہ اگر انہوں نے ذرا سا جھک کر اپنے قدموں کو دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ اس نازک گھڑی میں جب موت صرف ایک قدم کے فاصلے پر تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر ایک پر نور مسکراہٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ فرمایا، یعنی ابو بکر غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، چلو آگے بڑھو، وقت ضائع مت کرو، یہاں کچھ نہیں ہے۔ دوسرے پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں، وہ دشمن جو خون کے پیاسے تھے، وہ شکاری جو قدموں کے نشان مٹانے پر تلے تھے، پہاڑ کے اتنے قریب پہنچ چکے تھے کہ صرف چند قدموں کا فاصلہ باقی تھا۔ انسانی عقل کہتی تھی کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ہر جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے معجزہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ اس عظیم خزانے کو نہ دیکھ سکے جو ان کی پہنچ میں تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے اور یوں مکہ کا غرور خاک میں مل گیا۔ 3 دن اور 3 راتوں کے بعد یکم ربیع الاول کو پیر کی وہ مبارک صبح طلوع ہوئی جب اس غار سے وہ نور برآمد ہوا جس نے پوری کائنات کو منور کرنا تھا۔ قرارداد کے مطابق عبداللہ بن عریق اپنی اونٹنیاں لے کر حاضر تھا۔ وہ ابھی قریش کے دین پر تھا، مگر امانت ایسی کہ کائنات کے سب سے بڑے مشن کا راز اس کے سینے میں محفوظ تھا۔ اب سفر شروع ہوا مدینہ کی سمت، مگر یہ عام راستہ نہ تھا جہاں دشمن گھات لگائے بیٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، دوسری پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن اوری قد آگے آگے پیدل چل رہا تھا۔ انہوں نے وہ راستے چنے جو گمنام تھے، جو ساحل سمندر کے دشوار گزار راستے تھے، تاکہ باطل کا پیچھا کرنے والا ہر شکاری بھٹکتا رہ جائے۔ دارالندو کی ناکامی کے بعد قریش کے سرداروں نے اپنی آخری چال چلی۔ اعلان ہوا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ ارے محمد کو پکڑنے کے لیے 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا ہے۔ سچ 100 اونٹ یہ اس دور کی وہ خطیر رقم تھی جو کسی بھی شخص کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی تھی۔ مکہ کے لالچی شاہ سواروں اور ماہر شکاریوں کے لیے یہ محض ایک مشن نہیں بلکہ راتوں رات امیر ہونے کا سنہری موقع تھا۔ انعام کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر وہ شخص جو تلوار چلانا اور قدموں کے نشان پہچاننا جانتا تھا وہ صحرا کی تپتی ریت پر نکل کھڑا ہوا۔ مکہ سے میلوں دور تک ہر گھاٹی، ہر پہاڑی اور ہر راستے پر شکاریوں کے دست دندنا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے۔ سفر و ہجرت کا یہ دوسرا دن تھا۔ مکہ کی سرحدیں پیچھے چھوٹ رہی تھیں اور مدینہ کا افق ابھی بہت دور تھا۔ تپتا ہوا صحرا اور سر پر چمکتا ہوا سورج۔ پیر کے دن سے لے کر منگل کی دوپہر تک یہ قافلہ مسلسل رواں دواں رہا۔ جب سورج سوا نیزے پر آ گیا اور راستے ویران ہو گئے تو تپتے ہوئے ریگستان میں ایک لمبی چٹان نظر آئی جس کے دامن میں ابھی تھوڑا سا سایہ باقی تھا۔ قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت پر، انہوں نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے چٹان کے سائے تلے جگہ برابر کی اپنی چادر بچھائی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آرام فرمائیں، میں پہرا دیتا ہوں۔ کائنات کا وہ سردار صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے جنت کے بستر تڑپتے تھے، آج صحرا کی ایک چٹان کے سائے میں اپنی پوستین پر آرام فرما رہا۔ جب
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہرے کے لیے نکلے۔ اچانک ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے گفتگو کی، اس کی بکریوں کا دودھ لیا اور صفائی کا اس قدر خیال رکھا کہ پہلے تھنوں سے مٹی اور تنکے صاف کروائے۔ یہ ایک رفیق کا اپنے محبوب کے لیے وہ انتظام تھا جو صحرا کی اس تنہائی میں کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ دودھ تیار تھا مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھی نیند میں خلل پڑے۔ وہ پیالہ لیے خاموشی سے انتظار کرتے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو اب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں پانی ملا کر اسے ٹھنڈا کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوش فرمائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیتے رہے اور میں خوش ہوتا رہا۔ سبحان اللہ، پیاس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگی تھی مگر سیراب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل ہو رہا تھا۔ یہ ہے وہ عشق صادق جہاں محبوب کا سکھ اپنی زندگی کی سب سے بڑی راحت بن جاتا ہے۔ کچھ دیر آرام کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے اور یہ مختصر سا قافلہ دوبارہ مدینہ کی سمت چل پڑا۔ سفر ہجرت کے اکٹھن راستوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عجیب معمول تھا۔ وہ اکثر سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھتے۔ مکہ اور گرد و نواح کے لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تجارت اور سماجی حیثیت کی وجہ سے پہچانتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ان کے لیے ابھی اتنا مانوس نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب کوئی مسافر راستے میں ملتا تو اس کی پہلی نظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سفید بالوں اور بڑھاپے کے وقار پر پڑتی۔ تصور کیجیے مکہ میں 100 اونٹوں کا انعام رکھا جا چکا ہے، ہر طرف شکاری گھوم رہے ہیں۔ ایسے میں ایک مسافر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کر بیٹھتا ہے، اے ابو بکر، یہ تمہارے آگے جو شخص سوار ہے یہ کون ہے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب اگر سچ دیا جاتا تو دشمنوں کو خبر ہو سکتی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے۔ سائل نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی صحرا کا رہبر ہے جو اس کٹھن سفر میں راستہ دکھانے کے لیے اجرت پر لیا گیا ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عابد کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی، ہاتھوں میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والوں کو کھلاتی پلاتی رہتی۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ اور اس کے گرد و نواح میں شدید قحط پڑا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ نے کھانے پینے کا پوچھا تو عابد ان کی آنکھوں میں حسرت آ گئی۔ انہوں نے کہا، با خدا اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ کو کبھی محروم نہ کرتے، مگر قحط نے سب کو چھین لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ایسی بکری پر پڑی جسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ دیا تھا، جس کے تھن خشک تھے اور ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھونے کی اجازت مانگی تو عابد حیران رہ گئی، اے مسافر، یہ تو اتنی کمزور ہے کہ چلنے کے قابل نہیں، اس میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج ان کے خیمے میں وہ ہستی آئی ہے جس کے قدموں کی برکت سے بنجر زمینیں بھی لہلہانے لگتی ہیں۔ جیسے ہی کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر اپنے مبارک ہاتھ اس بکری پر پھیرا، قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ لاغر بکری جو کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، اس نے پاؤں پھیلا دیے اور اس کے خشک تھنوں میں دودھ بھر آیا۔ عابد کا وہ بڑا برتن جو ایک پوری جماعت کے لیے کافی تھا، دیکھتے ہی دیکھتے جھاگدار اور تازہ دودھ سے لبریز ہو گیا۔ پہلے عابد نے سیر ہو کر پیا، پھر رفقائے سفر نے، اور سب سے آخر میں اس ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا۔ یہ اللہ کی وہ غیبی ضیافت تھی جو صحرا کے بیچوں بیچ اس ٹوٹے ہوئے خیمے میں سجائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے دوبارہ اس برتن کو دودھ سے پھر بھر دیا اور اسے عابد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ عابد ساکت کھڑی اس پر نور چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ عابد کے شوہر ابو عابد اپنی دبلی پتلی اور بکریوں کو ہانپتے ہوئے واپس لوٹے، لیکن خیمے میں قدم رکھتے ہی ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ قحط کا سماں تھا، بکریاں خشک تھیں مگر سامنے دودھ سے بھرا برتن رکھا تھا۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، اے عابد، یہ سفید سونا اس بنجر صحرا میں کہاں سے آیا؟ عابد کے لبوں پر
پر ایک ہی نام تھا، برکت۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس سے ایک ایسا بابرکت انسان گزرا ہے جس کی برکت نے سوکھی بکریوں کو دودھ کی نہروں میں بدل دیا۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور اوصاف کا ذکر شروع کیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صحرا کی ریت پر خوشبو بکھر گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا اپنی آنکھوں سے اس نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر رہا۔ ابو معبد جو مکہ کی خبروں سے واقف تھے فوراً حقیقت تک پہنچ گئے۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ وہی صاحب قریش ہیں جن کے قتل کا انعام 100 اونٹ رکھا گیا ہے۔ مگر دیکھیے جہاں دنیا لالچ میں اندھی تھی وہاں اس بدوی چرواہے کے دل میں عقیدت کا دیا جل اٹھا۔ اس نے پکار کر کہا واللہ یہ تو وہی ہستی ہے جس کا چرچا پورے مکہ میں ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں ان کی رفاقت اختیار کروں گا۔ جب عابد کے گھر سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہوئے مکہ کی افق پر 100 اونٹوں کا انعام کسی خواب کی طرح لہرا رہا تھا۔ سراقہ بن مالک اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک خبر آئی، اے سراقہ ساحل پر چند مسافر دیکھے گئے ہیں۔ کیا سراقہ کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ سمجھ گیا کہ شکار ہاتھ آ گیا ہے مگر وہ اس انعام میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے جھوٹ بولا، ارے نہیں وہ تو فلاں قبیلے کے لوگ ہوں گے جو ابھی یہاں سے گزرے ہیں۔ اس کی چلاکی کام کر گئی اور محفل دوبارہ اپنی باتوں میں کھو گئی۔ اس کے بعد سراقہ خاموشی سے اٹھتا ہے، گھر کے پچھواڑے سے نکلتا ہے، اپنی لونڈی کو اشارہ کرتا ہے اور ٹیلے کے پیچھے چھپا گھوڑا نکالتا ہے۔ نیزہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے وہ خاموشی سے نکل بھاگتا ہے۔ اب سراقہ اکیلا تھا اور اس کا جنون وہ کسی سائے کی طرح گھر سے نکلا، نیزے کو زمین سے لگا کر چھپایا تاکہ اس کی چمک کسی کو نظر نہ آئے۔ جیسے ہی وہ آبادی سے دور ہوا اس نے اپنے وفادار گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اس کی نظروں میں صرف وہ 100 اونٹ تھے جو اسے مکہ کا امیر ترین شخص بنا سکتے تھے۔ ابھی منزل قریب ہی تھی کہ قدرت نے پہلا اشارہ دیا۔ سراقہ کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا، سراقہ ریت پر آ رہا۔ اس نے تیروں سے پھول نکالی کہ کیا میں انہیں نقصان پہنچا سکوں گا؟ جواب آیا نہیں، مگر 100 اونٹوں کا لالچ عقل پر پردہ ڈال چکا تھا۔ اس نے تیروں کی نافرمانی کی، دوبارہ سوار ہوا اور دیوانہ وار گھوڑا دوڑا دیا۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ 100 اونٹوں کے خمار میں سراقہ ایک بار پھر ننگی تلوار لیے حملے کی نیت سے آگے بڑھا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ اب وہ کسی انسان کے نہیں بلکہ اللہ کے پہرے کے سامنے کھڑا ہے۔ ٹھیک ایسا معجزہ ہوا جس نے ریگستان کے ذرے ذرے کو لرزا دیا۔ وہ پتھریلی زمین جو ہتھوڑے سے نہیں ٹوٹتی تھی وہ موم کی طرح نرم ہو گئی اور سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ اب وہ سراقہ نہیں رہا تھا جو 100 اونٹوں کے نشے میں چور تھا۔ اب وہ ایک بے بس اور خوف زدہ انسان تھا جو موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ پکار اٹھا، امان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے امان دیجیے، قربان جائیں اس دل پر جو دشمن کے لیے بھی رحمت کا سمندر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، زمین نے حکم مانا اور گھوڑے کو آزاد کر دیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تحریر لکھی جسے سراقہ نے عقیدت کے ساتھ اپنے ترکش میں محفوظ کر لیا۔ اس نے سامان سفر پیش کرنا چاہا مگر سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، جیسے بتا رہے ہو کہ ہم مال سمیٹنے نہیں دل جیتنے آئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے گئے۔ سفر ہجرت اب اپنے آخری مراحل میں تھا۔ مدینہ کی سرحدیں قریب آ رہی تھیں مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے کچھ سواروں کو ساتھ لے کر اس لالچ میں آپ کی گرفتاری کے لیے آئے کہ قریش سے 100 اونٹ انعام مل جائے گا۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں۔ جمال و جلال نبوت کا ان کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے اور کمال عقیدت سے یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ، میری تمنا ہے کہ میں مدینہ میں حضور کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ کہا اور اپنا امامہ سر سے اتار
اتار کر اپنے نیزے پر باندھ لیا اور حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار بن کر مدینہ تک آگے آگے چلتے رہے۔ پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مدینہ میں کہاں اتریں گے؟ تاجدار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی خدا کی طرف سے مامور ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر چونکہ مدینہ میں پہلے سے پہنچ چکی تھی اور عورتوں بچوں تک کی زبانوں پر آپ کی تشریف آوری کا چرچا تھا، اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق و بے قرار تھے۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ اچانک ایک یہودی نے اپنے قلعہ سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم کی سواری مدینہ کے قریب آ پہنچی ہے۔ اس نے با آواز بلند پکارا کہ مدینہ والو، تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا ہے۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ تو پیارے ویورز، آج کے اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پر روک رہے ہیں۔ آگے کیا ہوا، مدینہ میں کیا مناظر پیش آئے، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے 11ویں ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مقدس اور تاریخی سلسلہ بغیر رکے آپ تک پہنچتا رہے تو آپ ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر قسط آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایپیسوڈ 11 میں۔